اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں۔ قطعاً میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی 1 بیٹی تھی، بیٹیاں 4 تھی، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھی، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب، یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ سلبی بیٹی نبی کی 1 ہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو، بنات، بنتوں کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بنتوں واحد ہے اور جمع اس کی ہے بنات۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، کیونکہ عربی کے ایک سیگا واحد ہے، 2 کا سیگا ہے، جمع کا سیگا ہے۔ جمع کا سیگا 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ فیصلہ کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ عقیدہ لے کے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 ہی بیٹی ہے، اس کی دلیل کو قرآن نے رد کر دیا۔ اس کی دلیل اہل تشیع کی کتب 4 4 مستند کتابیں ہیں جن کو وہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند مانتے ہیں۔ یہ اثنا عشری فرقہ جو اس کے نزدیک یہ سب سے زیادہ معتبر کتابیں ہیں۔ پہلا حوالہ الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، ابواب تاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر الکلینی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اولاد ہوئی، القاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہیں، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ پیدا ہوئے۔ حوالہ نمبر 2 الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ حوالہ نمبر 3 تہذیب الاحکام شیخ محمد توصیفی، جس میں 13,590 احادیث جمع کی ہیں توصی رحم اللہ نے۔ تہذیب الحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر خود پاک کے جو کلمات درج ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے حضرت رقیہ، ام کلثوم کا ذکر بھی موجود ہے، ان پر بھی درود بھیجا گیا ہے۔ اس طرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پر 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تہذیب الاحکام یہ کتب 4 کی 30 کتاب ہے۔ کتب 4 کی 4 کتاب الاستبصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے ساتھ باہر نکلی اور اپنی بہن کا جنازہ پڑھا۔ حوالہ نمبر 5 الخصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 468 پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ حوالہ نمبر 6 حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 870 پر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتاب الخصال شیخ صدوق کی صفحہ نمبر ہے 375۔ ترجمہ یوں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحم کرے، ان کے بطن سے میری اولاد ہوئی، طاہر جس کو عبداللہ کہتے ہیں اور وہی مطہر ہے۔ خدیجہ سے میرے ہاں قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں۔ تو اس میں ہر طرح کا ابہام ختم ہو گیا۔ جناب صدوق، جن کا پورا نام صدوق ابن بابویہ امی ہے، تو انہوں نے آپ کی 4 بیٹیوں کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ حوالہ نمبر 8، اعلیٰ مالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر 336 پر 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 سید المفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں بنات کا لفظ ہے، بیٹیوں کو اور آپ کی ازواج کو اور گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کو لے کر مدینہ تک ہجرت کی۔ بھائی صاحب، آپ کی دلیل کا جواب میں آپ کے ہی مسند محدث، بہت بڑا نام احادیث کی کتب میں، جناب ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1353 پر آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے جب نکاح کیا تو 9 اوقیہ حق مہر مقرر فرمایا ہر ایک کا، اور اس طرح جب اپنی بنات، یہاں بھی بیٹیوں کا ذکر ہے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو ان کا حق مہر بھی 9 اوقیہ ہی باندھا۔ قرب الاسناد علامہ عبداللہ بن جعفر الحمیری صفحہ نمبر 9 پر حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا ہے، 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 430 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دمادی کا وہ شرف حاصل ہے جو حضرت ابوبکر اور عمر معاملہ اجمعین کو نہ ہو سکے۔ ربا عظیم کے صفحہ نمبر 36 پر اولاد حیدر فوق بن گرامی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ حسین ہیں جو اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہیں۔ آپ کے ماموں تو قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ہیں، اور خالہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ یہاں بھی آپ کی 3 بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ چادر کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اربعہ کو لیا اور خود شامل ہو کے 5 بنے، تو اس میں باقیوں کو کیوں نہیں لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے بڑی ہیں، اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھانجے تھے۔ اللہ کی طرف سے مشرکین سے نکاح کی ممانعت بھی نہیں آئی تھی، اس لیے آپ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت علاس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت زینب کی اولاد ہوئی ماما اور علی بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بچے ہوئے۔ صحیح بخاری میں 2 ترک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آتے، آپ نے اپنے شانے پر امامہ کو اٹھایا ہوتا، آپ قیام کرتے، قیام میں آپ نے حضرت امامہ کو اپنے شانے پر بدستور اٹھایا ہوتا تھا، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر دیتے اور پھر اس طرح سجدہ کرتے، جب واپس پھر قیام میں آتے تو پھر آپ اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ آپ کو ڈسپلے کو نظر بھی آ رہا ہو حدیث کا نمبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنی سواری پر سوار تھے اور مکہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ، تو آپ کی پشت پر، آپ کے پیچھے، آپ کی سواری پر آپ کے پیارے نواسے حضرت علی بن علاس، تو ذکر تو ملتا ہے۔ باقی جو 2 بیٹیاں ہیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ام کلثوم کے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کے
حبشہ میں آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ پڑی. اس سے ثابت ہوا کہ بیٹا تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا اور یہ کم سنی کی عمر میں ہی وفات پا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضوان اللہ اجمعین علیہ السلام کو اکٹھا کیا اور خود اس میں گئے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ دوسرے لوگ نہیں تھے، وہی کیوں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور تھے ہی نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، اس کے آگے بچے تھے جو آپ کے نواسے تھے، نواسی. تو اس میں تو پھر اگر میں کہوں یہ بھی ایک معصومانہ سوال بنتا ہے کہ حضرت زینب جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں اور ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں دو، وہ کیوں نہیں اس میں شامل چادر کے نیچے؟ تو جواب سمپل سے ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہوں گی، پیدا نہیں ہوئی ہوں گی. اس طرح ہی حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امامہ بنت العاص اور حضرت علی بن العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں موجود نہ ہوں جب یہ سورہ احزاب نازل ہوئی. اور یہ 5 ہجری کا واقعہ بنتا ہے کیونکہ اس میں غزوہ احزاب بھی ہوا اور غزوہ بنی قریظہ بھی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے نکاح بھی کیا. تو یہ واقعات اوپر تلے 5 ہجری میں ہوئے غزوہ احزاب کے بعد، کیونکہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت یعنی آپ کی گھر والیوں کا، آپ کے ازواج مطہرات کا اہل البیت کے نام سے ذکر کیا ہے، تو اس وقت آپ نے چادر اوڑھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ جائیں اور جا کے حضرت علی کو بلا کے لائیں، حضرت حسین کو بلا کے لائیں، حضرت فاطمہ کو بلا کے لائیں. اور یہ واقعہ کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں پر اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی. یہ بھی سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ام المومنین نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں شامل کریں، تو آپ نے کہا نہیں، آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں. اس کے بعد یہ آپ نے ایک چادر اوڑھی اپنے اوپر اور ان کو بلا کے اپنے گھر والوں کو اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما، یہ بھی میرے اہل بیت. سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فانی سے کوچ کر گئی. ان کا بیٹا حضرت عبداللہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ہم سنی کی عمر میں، تو وہ چادر کے نیچے کیسے آتا؟ پھر ہی 2 ہجری کو فوت ہوگی، چادر کے نیچے کیسے آتی؟ یوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کوئی ہماری مجلس سے یہ بات لے کے نہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے 4 بیٹیاں. آپ کے مسلک کے، آپ کے محدثین مفسرین اپنی مسند کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی جہیز ایک کو کیوں دیا، حضرت فاطمہ کا ذکر باقیوں کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ حدیث بھی اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں موجود ہے. بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں الاس بن ربیع بھی قیدی بنے ہیں، وہ بھی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے. غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی ہو گئے تو یہ فیصلہ ہوا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ سے اپنا گلے کا ہار بطور فدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اور یہ وہ ہار تھا، جب آپ کے پاس پہنچا آپ نے ہار کو دیکھا تو آپ کو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی کہ یہ ہار تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا جو آپ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت زینب کو بطور گفٹ جہیز میں دیا تھا. تو جہیز کا ہونا یہاں ثابت ہو گیا. آپ کیسے کہتے ہیں دوسروں کو جہیز نہیں دیا؟ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. اب یہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو. عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور آپ سن 9 ہجری میں دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس کوئی دوسری بیٹی ہوتی غیر شادی شدہ تو میں اسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ کہ شادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ بھئی کون سا ایسا پیمانہ ہے، کون سی مستند حوالہ ہے، کون سا مستند کوئی روایت چلی آ رہی ہے جو آپ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ 25 سال ہی عمر تھی؟ آپ اس بات کو آپ کے ہی محدثین جھٹلا رہے ہیں۔ سنیں حوالہ نمبر 1 فصول من الکافی جلد اول صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 اور کچھ سال تھی۔ کتنی تھی؟ 20 اور کچھ سال۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کی مستند ترین کتاب لکھی ہے، جو قرآن پاک کے بعد شیعہ حضرات سب سے مستند کتاب سمجھتے ہیں، اصول کافی۔ حوالہ نمبر 2 تنقیح المقام ما عبداللہ جلیل المامکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی۔ تو یہ میں نے 2 بڑی کتابوں سے، اہل تشریح کی مستند کتابوں سے آپ کو 2 حوالے دیے ہیں، اور آپ نے بغیر حوالے سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 25 سال۔ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اسی حدیث سے حوالہ نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ 25 سال عمر تھی جی، 4 سال بچہ نہیں ہوئی، 29 سال میں بچے ہوئے، 40 سال تک جناب یہ 3 بچے ہو گئے اور ان کی شادیاں بھی کر دی وہی مشرکین سے۔ بھئی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس وقت مشرکین سے شادیاں کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور جب ممانعت آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ایک ہی مشرک کے گھر میں تھی، العاص بن ربیعہ، ان کو مدینہ بلا لیا، اور باقی 2 بیٹیوں کا تو رخصتی نہیں ہوئی، مشرکین کے گھروں میں گئی نہیں، طلاق ہو گئی، اور وہ یک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئے۔ اب میں آخر میں آتا ہوں، یہ بات کر رہا ہے کہ یہ تو 3 بیٹیاں جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے پیدا نہیں ہوئیں، یہ تو ان کی بہن تھی حالہ بنت وہب، یہ ان کی بیٹیاں تھیں جو فوت ہو گئی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پل رہی تھی۔ یہ کہانی کہاں سے آئی؟ 4 ہجری ایک شخص پیدا ہوا، نام اس کا ہے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی۔ اس نے یہ کہانی بیان کی پہلی دفعہ، اس سے پہلے کسی نے یہ بات بیان نہیں کی۔ اس سے پہلے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سمیت، اور کسی نے رد نہیں کیا۔ اس شخص نے آ کے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی نے یہ بات پہلی دفعہ کی، اور اس کو رد کیا کس نے؟ تنقیح المقال والے حضرت علامہ مامکانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 میں اس کو جھوٹا کذاب راوی لکھا، اور اس کی تمام روایتیں غلط ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، خود سے بنائی ہوئی ہیں۔